میرا نام ہے محمد سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف دا سکندر چینل۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ظلم کی تاریخ ختم کرنے والے چنگیز خان کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد رکھنے میں سے کتنی مشکلات پیش آئی۔ تو چلیے ہم آج کے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ دریائے اونار ہے۔ یہ 800 کلومیٹر کا لمبا چوڑا دریا ہے جس کے ارد گرد سرسبز پہاڑ ہے۔ 1200 میں ہنی پہاڑوں میں 1200 یا 1100 میں ہنی پہاڑوں میں منگول قبائل بستے تھے۔ منگول قبائل کھانا بدوشوں کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ ہنی منگول قبائل میں ایک قبیلہ گورجنگی تھا جس کے سردار کا نام یسوگئی تھا۔ ایک دن یسوگئی شکار پر نکلا، اپنے دو بھائیوں کے ساتھ شکار پر نکلا۔ راستے میں اس کی نظر ایک جھگڑے پر پڑی۔ جھگڑے پر ایک نوجوان لڑکی سوار تھی اور اسے ایک بوڑھا شخص لے کے جانا تھا۔ اس بوڑھے شخص میں اتنی قوت نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کر۔ وہ جو جھگڑے پہ لڑکی بیٹھی تھی وہ لڑکی یسوگئی کو بہت پسند آ گئی۔ یسوگئی نے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مل کر اس جھگڑے پر حملہ کیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ جھگڑا دے جانے والا شخص بوڑھا تھا تو اس میں لڑنے کی صلاحیت نہیں تھی تو وہ بھاگ گیا اور جھگڑا یسوگئی کے قبضے میں آ گیا۔ یسوگئی نے پھر اس لڑکی سے شادی کر۔ وہ لڑکی مرکت قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ 1162 میں اسی لڑکی کے بدن سے ایک لڑکے نے جنم لیا جس کا نام تیموجن رکھا گیا، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ اس بچے کا نام اس کے باپ یسوگئی نے تیموجن اس وجہ سے رکھا کہ ان دنوں اس کی جنگ تاتاری قبائل سے چل رہی تھی اور انہی دنوں ایک اہم کمانڈر تیموجن اس کی گرفت میں آیا تھا جس دن اس کے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ اس وجہ سے اس نے اپنے بچے کا نام تیموجن رکھ دیا۔ تیموجن کا لفظی معنی لوہار ہے۔ یہ لیجنڈ ہے کہ جب تیموجن پیدا ہوا تھا تو اس کے ہاتھ میں خون کا ایک لوتھڑا تھا۔ قبیلہ کے بڑوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا ایک دن عظیم فاتح بنے گا اور تاریخ پھر اس بات کی گواہ بھی ہے۔ تیموجن باقی منگولوں کی طرح ماہر تیر انداز، تلوار باز اور گھڑ سوار تھا۔ وہ ایک ماہر کھوجی بھی تھا باقی منگولوں کی طرح۔ جب تیموجن 9 سال کا ہوا تو اس کے باپ یسوگئی نے اس کی منگنی 10 اور ان قبیلے کی 10 سالہ لڑکی بورتے سے کر دی۔ جب یسوگئی اپنے بیٹے کی منگنی کرنے کے بعد اپنے قبیلے واپس جا رہا تھا تو اس نے تیموجن کے سسر کی خواہش پہ اسے وہاں پہ رہنے کی اجازت دے دی۔ جب یسوگئی واپس جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا دھیان رکھیے گا، اسے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے بہت پیاس لگی لیکن وہاں پہ کچھ بھی ایسا موجود نہیں تھا کیونکہ جس وقت اسے پیاس لگی تو اس وقت جنگل چل رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا لیکن کوئی بھی پانی پینے کی چیز یا کھانے کی چیز موجود نہیں تھی۔ تو اسی دوران اس کی نظر کچھ لوگوں پہ پڑ رہی جو جہاں پہ دعوت جا رہی تھی۔ یہ ایک طریقے سے یسوگئی کے لیے اچھی خبر تھی مگر وہ اچھی خبر نہیں بلکہ بری خبر تھی کیونکہ جن لوگوں پہ اس کی نظر پڑی تھی وہ لوگ تاتاری قبائل سے تعلق رکھتے تھے اور تاتاری قبائل سے یسوگئی کی جنگ چل رہی تھی۔ لیکن یسوگئی کے گمان میں تھا کہ یہاں اس کو کون پہچانے گا۔ اس وجہ سے اس نے سوچا کہ چلو پھر میں جا کے دعوت پہ شریک ہو جاتا ہوں۔ اور منگولوں میں رواج تھا کہ کسی بھی مہمان کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ انہیں اپنی دعوت میں شریک کر لیتے تھے۔ یسوگئی گیا اور اس ڈھونڈوں نے یسوگئی کو بھی اپنی دعوت میں شریک کر دیا۔ یسوگئی کے جو گمان میں تھا کہ کوئی نہیں پہچانے گا یہ اس کا گمان غلط نکلا۔ اس دعوت میں ایک شخص نے یسوگئی کو پہچان لیا لیکن اس نے بات کو عام کرنے کے بجائے راز رکھا اور
कुछ आदमियों को बता दिया जो वहाँ के बड़े थे। उन्होंने एक महफूज दाव चलते हुए यूसुफ के खाने में जहर मिला दिया और उसे पेश किया। यूसुफ जब दावत मजे लेकर वहां से निकला तो कुछ आगे जाते ही उसके पेट में शदीद दर्द उठने लगा और वो तमाम माजरे से खबरदार हो गया और उसे मालूम पड़ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसकी हालत खराब हुई, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने कबीले वापस पहुंच गया और कबीले वालों को तमाम बातों से आगाह कर दिया कि उसके साथ क्या हुआ है और किस जगह पे ये वाक़या पेश हुआ है और कैसे हुआ है। वो अपने इस जहर के बाद, इस जहर के असर के बाद 3 दिन तक जिंदा रहा। उसके बाद वो मर गया। तब तक नबूजत भी अपने कबीले वापस आ गया था। यूसुफ के मरते ही कबीले की सरदारी का मसला आन खड़ा हुआ, क्योंकि मंगोल लोगों के अंदर रिवायत थी कि कबीले का सरदार वही बनेगा जो सबसे ज्यादा मजबूत होगा। और उनकी नजर में न यूसुफ की बीवी न यूसुफ के बच्चे कोई भी इतना ताकतवर नहीं था जो उसकी सरदारी के तख्त पे आ बैठे। इस वजह से उन्होंने बगावत की और उन्हें यानी तैमूरन के कबीले को छोड़ के जाने लगे। तैमूरन और उसकी मां ने बहुत से लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सवाए चंद आदमी के और कोई भी नहीं था। अब तैमूरन अपने छोटे से कबीले के साथ एक दरिया के किनारे पर आबाद हो गया। ये दौर उसके खानदान और कबीले के लिए काफी मुश्किल दौर था। उन लोगों को कभी खाने की तंगी हो जाती थी, कभी लुटेरों से सामना होना पड़ता था। उन्होंने बहुत बार तो सांप, बिच्छू और चूहों को खा के भी गुजारा किया था। ये मजबूरी थी। वो कुत्ते की खाल के बने हुए कपड़े पहनते थे। इस दौर ने तैमूरन को काफी सख्त जानवी बनाना शुरू कर दिया था और काफी बेरहमी थी। तैमूरन इस बेरहमी का मिसाल आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो उसकी जिंदगी में भी हुआ था। एक दिन उसके भाई ने उसके शिकार किया हुए खाना खा लिया तो तैमूरन गुस्से में और भगोला हो गया और अपने भाई को खबरदार किया कि अगर आइंदा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जब दूसरी बार उसके भाई ने उसके शिकार को हाथ लगाया तो उसने अपने भाई को 3 बार की हलाक कर दिया। अपने तीनों छोटे भाई बहनों में सबसे बड़ा था, जबकि उसके 2 सौतेले भाई थे जिनमें से उसने एक को मार दिया था और एक छोटा सौतेला भाई था। अमलन वो अपने खानदान का सरबराह बन चुका था। आते जाते लोग उसकी बहादुरी से काफी मुतासिर होते और फिर उसके पिछड़े हुए भगोड़े कबीले को जाके बताते कि तैमूरन मजबूत हो रहा है और उसकी तारीफें करते, तो उसके कबीले वाले खुश होते और वो अपने लिए तैमूरन को खतरा समझते। वो समझते थे कि अगर तैमूरन बड़ा हो गया तो वो अपनी सरदारी किसी भी वक्त वापस ले लेगा। इसलिए वो तैमूरन को वहीं पे खत्म कर देना चाहते थे। तो उन लोगों ने तैमूरन के कैंप का मुहासरा कर दिया। उन लोगों ने तैमूरन के कैंप का मुहासरा तो किया, लेकिन तैमूरन भी बेखबर न था। उसने काफी अच्छी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने कैंप के सामने एक लकड़ी का बाड़ खड़ा कर रखा था, जिसके पीछे उसके सिपाही तीरों की बारिश कर रहे थे। हमलावर भी कुछ ज्यादा तादाद में ना थे, इस वजह से उन्होंने इस डायरेक्ट हमले के बजाय एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमें तैमूरन दे दो, हमें तुमसे कोई मसला नहीं। लेकिन जाहिर बात है उसके सिपाहियों ने और बहादुरों ने मना कर दिया। इस बातचीत के दौरान तैमूरन को एक फायदा हुआ और तैमूरन अपने कैंप के पीछे से भाग निकला। हमलावरों की भी नजर तैमूरन पर पड़ गई और उन्होंने कैंप का मुहासरा खत्म करके तैमूरन के पीछे लगा। अब तैमूरन आगे आगे और हमलावर उसके पीछे थे। हो सकता था तैमूरन पकड़ा जाता, लेकिन रास्ते में एक जगह था और तैमूरन वहां छुप गया और उसके हमलावरों ने उस जगह का मुहासरा कर दिया कि कब तैमूरन भूख प्यास से तंग होकर बाहर निकले और ये लोग और हमलावर उसे पकड़ ले। तैमूरन 3 दिन तक उस जगह में रहा। जब चौथे दिन उसने बाहर निकलने का फैसला किया
تو اس کے گھوڑے کی زیل یا گھوڑے کی سیٹ نیچے گر گئی اور تیموجن نے پھر باہر نکلنے کا فیصلہ طے کر لیا. اس نے اس کو دیوتاؤں کا اشارہ سمجھا اور یہ گمان کیا کہ ابھی باہر حملہ آور موجود ہے. اس وجہ سے وہ باہر نہ گیا بلکہ 3 دن اسی جنگل میں قیام کیا. جانے اس سے یہ دن کیسے کاٹ رہا تھا کیونکہ کھانے پینے کی بھی چیزیں ہو رہی تھی تاکہ اسے پتے کھائے یا شاخیں کھائے. جو بھی ہوا لیکن تیموجن کی سانسیں بہرحال چلتی رہی. تیموجن کی سانسیں بند ہو جاتی تھی. جب 6 دن اسے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو پھر وہی ہوا. اس کے راستے میں ایک سفید چٹان آ گئی. اسے دوبارہ اسے دیوتاؤں کا اشارہ سمجھا اور واپس چلا گیا. اس نے 3 دن مزید کیا کیا لیکن اب وہ پیاس اس کے بس سے باہر ہو گئی. پھر 10ویں دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ باہر نکلے اور اس نے یوں کیا. اس نے اس چٹان کو سائڈ سے کاٹنے لگا اور کاٹتے کاٹتے ایک راستہ بن گیا جہاں سے وہ باہر نکل گیا. اور اس کی گوار میں کہا کہ اب تک تو حملہ آور چلے رہے ہوں گے لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا اس کا گمان غلط ہو گیا. حملہ آور ابھی بھی اس کے انتظار میں کھڑے تھے اور تیموجن پکڑا گیا. ان دنوں نے تیموجن کو کافی مضبوط بنا دیا. 10 دنوں کے اندر تیموجن سخت دل اور مضبوط جان کا مالک بن گیا. اب وہ حملہ آوروں کیا قیدی بن چکا تھا. اب اس کی زندگی ان کے ہاتھ میں تھی. ہو سکتا تھا وہ لوگ تیموجن کو مار دیتے پر انہوں نے تیموجن کو زندہ رکھنے کا فیصلہ کیا اور ایک جشن کا اعلان کر دیا. کہا کہ جشن کے بعد وہ تیموجن کا سر اڑا. تیموجن کو اپنے قبیلے لے گئے اور وہاں ایک جشن ہو رہا. تیموجن کے ہاتھوں اور سر پہ ایک جھگڑا باندھ دیا گیا اور اس جھگڑے کی رسی ایک کم عمر لڑکے کے ہاتھوں میں تھی. تیموجن اس دعوت کے درمیان موقع تلاش کر رہا تھا کہ کیسے اسے موقع ملے اور وہ فوراً یہاں سے بھاگ جائے. ایک موقع اسے ملا اور اس نے یوں کیا. اسے اپنے جھگڑے کو تیزی سے گھمایا اور اس کی رسی اس لڑکے کے سر پر لگی اور لڑکا گر گیا اور تیموجن وہاں سے بھاگ گیا. دعوت والوں میں کسی کو بھی معلوم نہیں پڑا کیونکہ وہ لوگ تو ہوش میں ہی نہیں تھے. اس لڑکے نے آوازیں لگائی لیکن کسی کو کچھ بھی خبر نہ آئی. لیکن کچھ دیر بعد جیسے ہی خبر ملی تو وہ لوگ فوراً سے حرکت میں آئے اور ارد گرد کے پہاڑوں دریاؤں کو کھوجنے لگے. رات چاندنی تھی اس وجہ سے کوئی بھی دور جانا مرنا صاف نظر آ سکتا ہے لیکن تیموجن نظر نہ آتا. تیموجن گیا کہاں؟ تیموجن نے عقل مندی سے کہا گیا اور زیادہ دور جانے کے بجائے قریبی ایک ندی کے اندر لیٹ گیا. ندی کے اندر ندی کا پانی بہت کم تھا لیکن 1 فٹ تھا. اس سے سانس لینا آسانی تھا. اس وجہ سے وہ دور جانے کے بجائے قریب میں ہی لیٹ گیا. لیکن تیموجن کو ایک آدمی نے ندی میں لیٹا ہوا دیکھ لیا. ہو سکتا تھا وہ دن تیموجن کا آخری ہو جاتا لیکن اس بار دوبارہ تیموجن بچ گیا اور وہ بندہ یعنی بوڑھا شخص تیموجن کا خفیہ حامی نکلا. اسے بات کو عام کرنے کے بجائے خفیہ رکھتے ہوئے تیموجن کو فرار ہونے کا مشورہ دیا. آدھی رات کو اس بوڑھے شخص کا خیمہ اٹھا اور تیموجن خیمے میں داخل. تیموجن کو پھر سے اس بوڑھے شخص کی مدد درکار تھی کیونکہ وہ جھگڑے کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو اسے جھگڑا توڑنا. اس بوڑھے شخص اور اس کے بیٹوں نے اس جھگڑے کو توڑ دیا لیکن اسی دوران تیموجن کو ڈوبے والے سپاہی اس بوڑھے شخص کے خیمے تک بھی آ پہنچے. اس بوڑھے شخص نے تیموجن کو اپنے خیمے کے پیچھے کھڑے ایک جھگڑے میں چھپا دیا. وہ جھگڑا روئی سے بڑا ہوا. وہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جھگڑے تک بھی آ پہنچے اور روئی کو ہٹانے لگے. ہو سکتا تھا تیموجن اس بار دوبارہ پکڑا جاتا اور مر جاتا لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا. اس بوڑھے شخص نے دیکھا کہ روئی ہٹانے والوں کو پسند نہیں آیا. اس نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور کہا
کہ اس جھگڑے کے پاس یعنی اس روئی کے پاس کھڑے ہونے میں ہی سیدھا بس گرمی لگ رہی ہے, پسینہ آ رہا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی اس کے اندر چھپا ہو. شاید وہ ڈھونڈنے والے بھی پریشان ہو گئے تھے. ان لوگوں نے بالکل کہتے وہ چلے گئے اور تیموجن ایک بار پھر سے بچ گیا. اس برے شخص سے تیموجن کو ایک گھوڑا, تلوار, 2 تیر, ایک کمان اور کچھ کھانے پینے کا سامان دیا اور اسے اپنے قبیلے کی طرف واپس بھیج دیا. تیموجن جیسے ہی اپنے قبیلے کے پاس آیا جہاں اس نے اپنے قبیلے کو آخری بار چھوڑا تھا, لیکن وہاں پہ اس کا قبیلہ موجود نہیں تھا. لیکن جیسا میں نے پہلے بتایا تیموجن ایک ماہر کھوجی تھا. اسے رستوں میں اندازہ لگانا تھا کہ اس کا قبیلہ کس طرف گیا ہوگا. وہ جلد ہی اپنے قبیلے سے آ گیا اور دوبارہ قبیلے کا سردار بن گیا. ان سب واقعات کے دوران آپ ایک چیز بھول گئے ہوتے, تیموجن کی منگیتر ووٹ تھی. تیموجن کی منگی بھی ہوئی تھی. اب تیموجن بھی 18 سال کا ہو گیا تھا. اسے اپنی منگیتر کی یاد ستا رہی تھی, تو اس نے اپنی شادی کا فیصلہ کیا اور اودگیر قبیلے میں چلا گیا اور وہاں سے مورچے سے شادی کر. اس نے شادی کی, اس کے تحفے, شادی کے تحفے میں اسے ایک بوسکی کی شال یا جیکٹ دی گئی جسے آگے جیکٹ لکھا ہے. مجھے یہ گمان میں نہیں تھا کہ یہ لڑکی عورتیں اور یہ بوسکی کی جیکٹ اس کی تقدیر کیسے بدل لے جائے. وہ تو شادی کر کے اپنے قبیلے واپس آ گیا تھا. وہ واپس آیا تو اسے خبر ملی کہ اس کے باپ کا پرانا دوست قبیلہ کرات یہی قریب میں ہے, جس کا باپ, جس کا سردار اوم خان اس کے باپ یوسف بھائی کا دوست تھا. اس نے اوم خان سے ملنے کا فیصلہ کیا اور نکل پڑا. اس نے جاتے ہوئے وہ بوسکی کی جیکٹ بھی لے لی جو اسے تحفے میں اپنے سسرالیوں سے ملی تھی. اب وہ اپنے دوست کے قبیلے یعنی کرات قبیلے میں چلا گیا اور اس سے جا کے ملا اور اس سے اپنے باپ کی پرانی دوستی یاد دلائی. جیسے اس کو یاد آ گئی تو اس نے اپنے پرانے دوست کے بیٹے کو دیکھ کر تمام خوشی ہوئی اور تیموجن نے اسے دوست کی وہ جیکٹ بھی تحفے میں دے دی. تو اس تحفے کو دیکھ کر اوم خان بہت خوش ہوا اور اس نے تیموجن سے وعدہ کیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں جس میں کہ میں تمہاری سرداری تمہارے پاس واپس لاؤں گا, تمہارے قبیلے کو تمہاری سرداری میں لاؤں گا. تیموجن کو یہی بات سنی. تیموجن خوشی اپنے قبیلے واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد ایک زوردار حملہ تیموجن کے قبیلے میں ہوا. یہ حملہ کسی اور نے نہیں برکت قبیلے نے کیا تھا. برکت قبیلہ وہی تھا جس کے جھگڑے پر اس کے باپ نے پہلے حملہ کیا تھا, لیکن تیموجن کی باپ اس سے پہلے سے شادی کی. وہی برکت قبیلے کی لڑکی تھی اور اب برکت قبیلے نے تیموجن کے قبیلے پر حملہ کر دیا. تیموجن سمجھ گیا کہ اب برکت قبیلہ انتقام لینے کی صورت میں آ رہا ہے. اس سے اپنے خاندان یعنی اپنی ماں, اپنے سپاہیوں کو ایک طرف جبکہ اپنی بیوی کو ایک جگہ میں بٹھا کے دوسری طرف نکال دیا الگ الگ. اس نے کہا کہ جیسے برکت قبیلے کے سپاہی اس کے پیچھے جائے اس کی بیوی کے, لیکن تقدیر دیکھے کیا ہوا. اس کی بیوی کا جھگڑا پکڑا گیا اور وہ سڑک سے پہاڑوں کے قدر پہنچ گیا. اب وہ لوگ مورتے کو لے کر اپنے قبیلے واپس چلے گئے. تیموجن آگ بگلا ہوا اور غصے کی حالت میں اوم خان کے پاس گیا اور مدد طلب کی. اوم خان نے اسے مدد فراہم کی. اوم خان نے اپنے 30,000 کا لشکر اس کے ساتھ دے دیا. اب تیموجن اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ اپنی بیوی کو ڈھونڈنے نکلا. راستے میں اس کا ایک پرانا دوست جموکا اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ آ ملا. اب یہ 50,000 کا لشکر اپنے ساتھ لے کر تیموجن کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ برکت قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجانے جا رہا تھا. اس نے برکت قبیلے کو
ہر جگہ ڈھونڈا، ندیوں کے کنارے، پہاڑوں کے دامن میں، ہر جگہ ڈھونڈا لیکن کہیں نہیں۔ لیکن آخرکار اسے برکت قبیلہ مل گیا۔ وہ اپنے ملک سے کافی دور سربیا تک آ پہنچا، جہاں اس نے برکت قبیلے کو پا لیا۔ برکت قبیلہ چینی کی ایک بہت بڑے دریا کے پاس تھا، جو میٹھا دریا بھی کہا جا سکتا ہے۔ شاید اس دور میں یہ بات کسی کو معلوم نہ ہو، لیکن یہ بھی آج حقیقت ہے۔ اس نے برکت قبیلے پر حملہ کر دیا۔ رات کے پہر گھوڑوں کے پاؤں کے شور سے برکت قبیلہ ڈر اٹھا اور اس سے کافی بڑا حملہ سمجھا اور برکت قبیلہ بہتر کے رکھ دیا۔ اس حملے کے دوران عورتیں بھی بھاگنے شروع ہو گئی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ حملہ اس کے شوہر نے ہی کیا ہے۔ وہ تیموجن دیوانہ وار آوازیں لگا رہا تھا، بولتے اور وہاں بولتے فرار ہو رہی تھی۔ لیکن ایک آواز بولتے کی کان میں آ گئی اور وہ اس چکرے سے اتر کر اپنے شوہر کے پاس واپس آ گئی اور تیموجن اپنے بیوی بولتے کو لے کر واپس چلا گیا۔ جن کے پیچھے برکت قبیلے کی کوئی بھی خیر نہ ہوئی۔ جو بچ کے بھاگ گئے تو بھاگ گئے، لیکن جو بچ گئے ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا۔ اس حملے نے برکت قبیلے کو جیسے صفحہ ہستی سے ہی مٹا کے رکھ دیا۔ اب تیموجن اپنی بیوی کے ساتھ واپس اپنے قبیلے آ گیا۔ یہاں پہ ایک مسئلہ بھی ہو گیا تھا کہ تیموجن کی بیوی بولتے امید سے ہو گئی تھی، یعنی پریگننٹ ہو گئی تھی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسے ایک لڑکا پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا، جس کا نام تیموجن نے جوچی خان رکھا۔ تیموجن کے خاندان نے تو اسے مسترد کر دیا تھا، اسے برکت قبیلے کی اولاد ڈکلیئر کر دیا تھا، کیونکہ اس قید کے دوران جس قید میں بولتے رہی تھی اس کو 8 مہینے گزر چکے۔ اس طرح سے انہوں نے تو اس بچے کو یعنی جوچی خان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، لیکن تیموجن نے اپنی بیوی بولتے کی محبت میں جوچی خان کو قبول کر لیا۔ اب وہ لوگ خوشی خوشی رہنے لگے اور اس کے ساتھ اس کا پرانا دوست جموں کا بھی آ ملا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ اب آپ کو چنگیز خان کے سیکنڈ پارٹ میں بتائیے۔ یقیناً آپ کو چنگیز خان کا پہلا پارٹ ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہے تو ہماری آج کی ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔